جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و من والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدری تاجدار تاجدار ارب و جم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ محرم الحرام میں آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو ہم وقت جو حسینی ہیں وہ ذکر حسین کرتے ہی رہتے ہیں، طبیعت ان کی حسینی رہتی ہے، مزاج بھی ان کا حسینی رہتا ہے، لیکن بطور خاص محرم الحرام میں ہم ذکر حسین پاک کر کے ہم خود کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی پاک کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت پاک لوگ ہیں جن کو رب نے پاک کیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایک سوال بڑا عام ہے کہ جی دیکھو تم کہتے ہو کہ امام الانبیاء بھی مشکل کشا ہیں، مولا علی بھی مشکل کشا ہیں، تو اگر یہ مشکل کشا ہیں تو انہوں نے کرب و بلا میں آ کے امام علی مقام کی مشکل کشائی کیوں نہیں کی کہ امام الانبیاء جو ہیں امام حسین پاک سے ان کا زیادہ تعلق ہے کہ آپ کا مولا علی سے زیادہ تعلق ان کا ہے یا آپ کا؟ تو میں نے کہا اس میں نہ کوئی تشریح کی ضرورت ہے، نہ توضیح کی ضرورت ہے، نہ توجیہ کی ضرورت ہے، نہ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، نہ الیبوریشن کی ضرورت ہے، نہ کوئی حاشیہ آرائی کی ضرورت ہے کہ جو حسین پاک کو امام الانبیاء سے تعلق ہے ہمارا تعلق نہیں، جتنا ان کا قریبی تعلق ہے تو اس میں زیادہ کوئی تشریح کی بات نہیں ہے، اور مولا علی کے وہ لال ہے تو جتنا ان کا تعلق ہے ہمارا تعلق نہیں، تو پھر بتاؤ جن کا تعلق زیادہ ہے ان کی مشکل کشائی نہیں کی تو تمہاری مشکل کشائی کیسے کریں گے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکل کشا تو وہ ہیں، مشکل کشا تو وہ ہیں، مشکل کشا تو وہ ہیں۔ یہ دیکھیں نا بدر میں آ کے مدد جو کی فرشتوں نے تو پیچھے دعائے مصطفیٰ تھی، اٹھا کے دیکھو بخاری شریف امام الانبیاء دعا فرما رہے ہیں اور تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں جلوہ فرما ہے، تو آپ دعا فرما رہے مولا یہ میرے مٹھی بھر یہ جو کمائی ہے نا یہ 313 آج یہ اگر بچے نہ تو قیامت تک تیرا نام لے گا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر تاریخ نے دیکھا ادھر 1000 تھے ادھر 313 تھے، مصطفیٰ کی دعا رنگ لائی کہ نہ لائی؟ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر میں اس بات میں نہیں پڑھوں گا کہ وہ مشکل کشا، ہمارا ایمان ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مشکل کشا ہیں، مولا علی بھی مشکل کشا ہیں، اور بھائی مشکل کشائی کی کہ نہ کی؟ وہ خیبر کا قلعے میں فتح نہیں سی ہو رہا، دسو امام الانبیاء نے فرمایا ان ٹینشن نہیں لینی، کل میں انہوں کو جگہ چڑھا پھڑا کے جنہوں نے اللہ بھی پیار کرنا اللہ میں رسول بھی پیار کرنا وہ بھی اللہ نال پیار کرنا اللہ میں رسول نال بھی پیار کرنا، تو پھر وہ مشکل جڑی بنی سی وہ مشکل کشائی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بس ہونا بھائی جان ہوئی نا بات سمجھ۔ اب سوال وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ کرب و بلا میں آ کر ان کی مدد کیوں نہ کی؟ پہلے میں تانوں چٹکا جہا جواب دے دیا، اس اولاد دے مگر ماں پیو جاندا ہے جیڑی نلائق ہوے نکمی ہوے۔ بھائی تسی اپنے پتر نو تیاری کراؤ، علامہ صاحب اگے آ جاؤ نا، آگے آ جاؤ، جس پتر نو تسی تیاری کراؤ تانوں پتہ ہے جی ایدی تیاری 100% ہو گئی ہے تے پھر وہ چلا جائے کمرہ امتحان وچ، پھر تسی چھڑی دعا کرو گے یا اللہ اینو کامیاب کر، تے جے کسی دا پتر ہوے نلائق وہ جا کے امتحانی سینٹر دے وچ جا کے سپرینٹینڈنٹ نو ملے گا، سپروائزر نو ملے گا، ایگزامینر نو ملے گا۔ حضرا دھیان رکھنا اپنا بچہ ہے، ورنہ کہ بڑے پیسے لائے نے بڑی نکما جہاں آدمی، ذرا دھیان رکھنا جویں کہو گے کر لیں گے، جویں کہو گے کر لیں گے۔ کون کہندا جویں کہو گے کر لیں گے؟ جنہاں دا پتر نلائق ہوے، جہاں پتر کی ہوے اے حسین پاک ایڈا لائق کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے نا تو کبھی غور کر جس کی پہلی درسگاہ
گودے زہرا، جس کی پہلی درسگاہ گودے زہرا، دوسری درسگاہ گودے مصطفیٰ، پھر گودے مرتضیٰ۔ کبھی گودے زہرا میں پڑھ رہے ہیں، کبھی گودے مرتضیٰ میں پڑھ رہے ہیں، کبھی گودے مصطفیٰ میں پڑھ رہے ہیں، اور کائنات میں ایسیاں گودا مہا تو نصر حسین بھی مہا دیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ حالہ پہ نورم ہو گیا۔ بات نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے نا، پہلی درسگاہ گود زہرا، دوسری درسگاہ گود مرتضیٰ۔ اور جو کبھی گود زہرا میں کھیلا ہو، کبھی گود مرتضیٰ میں کھیلا ہو، کبھی گود مصطفیٰ میں کھیلا ہو، اس حسین کی بات پوچھتے ہیں؟ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، سبحان اللہ دی اجازت ہے۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، شاہ مشرق نہیں، علامہ اقبال شاعر مشرق ہے، شاعر مشرقین نہیں۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جو تین عناصر تو پھر حسین بنا۔ علی کا خون، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جو تین عناصر تو پھر حسین بنا۔ حسین پاک دے مرکب دے نہیں پتا کہ بنیا کتوں کتوں ہے، وہ اپنی اگ مٹی ہوا نو سیٹ کر، ادھر عناصر ہو رہے تیرے عناصر اربع ہو گیا بھی اس عناصر ثلاثہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور بھائی انسان کتنے عناصر کا مرکب ہے بتاؤ نا، آگ پانی مٹی ہوا، عناصر اربع، یہ عناصر ثلاثہ۔ علی کا خون، لعاب رسول، شیر بطول، سب بچوں کو امام علی مقام کے بشمول لعاب رسول کی گھٹی ملی، لعاب رسول کی گھٹی ملی سارے شہزادوں کو، باسو حسن پاک کو، شہزادی کونین بی بی پاک سلام اللہ علیہ کو، توجہ ہے آپ کی؟ کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں آپ توجہ فرما رہے۔ علی پاک کو سب کو لعاب رسول ملا، سب کو لعاب رسول ملا، سب کو لعاب رسول ملا۔ امام علی مقام پانچ تن میں سے وہ تن ہے کہ جس کے منہ مبارک میں سرکار نے وما ینطق عن الہوا کی شان والی زبان ہی رکھ دی، زبان ہی رکھ دی۔ ہوں اگے کی ہوا ہونا اس سیانے بیانے بندیاں پتا ہے، نہ کسی مورخ نے لکھیا ہوئے، نہ کسی مفسر نے تفسیر چ لکھیا ہوئے، نہ مورخ نے تاریخ چ لکھیا ہوئے، نہ محقق نے تحقیق چ لکھیا ہوئے، پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ چھوٹا بال ہوندا نا، اون دے منہ جیڑی بھی شے پاؤ نا تے چوسن لگ پیندا، سو جاؤ کافی ٹائم پہ ہے، وہ چوسن لگ پیندا ہے، اونوں کوئی شے نہ لبے اپنا انگوٹھا ہی چوسن لگ پیندا ہے، کڈو پھر پا لیندا ہے۔ ذرا چشمے تصور نال تک جب حسین پاک دے منہ پاک وچ نبی پاک دے زبان پاک دی تے پاکی دے پہاڑ نہیں بچ گئے، کی عالم ہویا ہوگا؟ ذرا چشمے تصور سے دیکھ، اگر تیرا تصور ہے، تیری چشم ہے تو دیکھ کیا نظارہ ہوا ہوگا۔ اس حسین پاک کو پیاس لگ سکتی؟ دسو نا،
جنہیں چوسیا ہوئے زبان مصطفیٰ نو دسو نا وہ چوسائی کہاں ہے؟ میں سوچی پیا دوجیاں نو لواب تے ادھر پورے پیکج کمال ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. تو یہ مت نہ کرے جی مشکل. اب یہ دیکھیں میں لمبی چوڑی گل نہیں کرتا, ٹائم نہیں لمبا چوڑا کوئی نہیں. حسین پاک بذات خود کہتے ہیں مدد کے لیے آئے نہیں, یہ وہ کرانا ہے اگے پیچھے پاور پلانٹ لگے سبحان اللہ اچھی کریا کرو. تاڈے پلانٹ بھی ٹھیک ہو جان گے تو پاور بھی ٹھیک ہو جائے گی. جی انہاں دے پاور پلانٹ تے سبحان اللہ چاہیے. تیرے پاور پلانٹ اپنے لائے نے, رب نے پاور بھی لائیاں پلانٹ بھی لائے نے. اگے پیچھے پاور پلانٹ ہے, اے کہن دی لوڑ ہی نہیں کہ انہاں دے مگر کوئی نہ ہے. ڈھلے بندیاں دے مگر ہوندے لوکی جڑے ٹیٹ لوگ نے انہاں دا ہر بار ہی ٹیٹ ہے. انہاں دے نوکر چاکر بھی ٹیٹ نے. امام حسین پاک چیک کرنا وہ چاہتے یار حکم کرتے فرات نو ادھر منہ کردا تہاڈا دل نہیں کہندا دسو نا. ٹھہرو میں تمہیں ایک روایت سنانا. ٹھہرو اپنے کتاباں بھی نے کہ دوجے ملنگاں دی کتاباں جی امام حسین پاک ایک یزیدی نے پتہ کی کیتا جدو آپ امام پاک نے نا خیمے دے اگے خندق کھودی. خندق سمجھ لو ڈونگی تھاں کرنی. اے مدینے چ رواج سی. ایک غزوہ احزاب جڑا ہے انہوں غزوہ خندق بھی کہندے نے کیونکہ ایرانی سٹائل ہے اپنی پروٹیکشن واسطے خندق کھودی جاندی ہے تاکہ دشمن تو محفوظ رہا جائے. آپ نے چھوٹی جی خندق کھود کے نا تے اودے وچ اگ لا دتی. امام پاک نے امام حسین پاک نے اگ لا دیتی تاکہ بیبیاں نے پردہ بھی رہے تے انہاں تو محفوظ رہیے دشمناں تو انہاں آؤ نہ. جب اگ جلائی نا تے ایک گھوڑے کے سوار سی یزیدی انہیں نا تنو تشریح کی تھی کہ انہیں ٹونٹ کیتا کہ حسین تو نے دنیا میں اپنے لیے آگ لگا دی تو علی کا نام جلا لیا. فرمایا ابھی میں اس گھوڑے کو حکم دیتا ہوں کہ تجھے آگ میں پھینکے. حسین پاک دا کہنا سی او دا گھوڑا پدکیا او تھلے آیا عظیم تو تے پیر اڑ گیا رکاب چ. پیر اڑ گیا رکاب چ. جدو رکاب چ اڑیا نا تو گھوڑا ڈریا. جدو اتنے تھلے شاہ آ جائے تو ڈر پہ نا اور جدو ڈریا ڈر کے اسے اگ چ آیا اس اگ چ سٹیا. ہاں انہیں اگلی اگ جی سر نہیں سڑنا وہ اسے اگ چ سڑ گیا. توجہ ہے یہ پاور دیتی اللہ پاک نے فاطمہ دے لال تے علی دے بال نو. وہ اگلے حکم دیتا کوئی نہیں تسی توجہ نہیں خرچ کر رہے. انہوں نے اگے پھاڑنا نہیں, انہوں نے کہا ابھی حکم دیتا ہوں. گل سمجھا نا ہے نا, دیتا نہیں انہوں گل نہ سر. اللہ اکبر انہیں اب آپ ہی سمجھ گئی. آگے نہ مخاطب نہیں, مخاطب دے دینا بریکی نہیں سمجھ رہے. گل وہ پہ کرتے ہیں آگے نہ نہیں. آگے کی نہیں سیانی ہمیں سن کے کام پا بھی دیتا. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی. تو وہ پانی جنہ دے اگ سن سکتی پانی نہیں سن سکتا. نہیں سمجھ آتی تو بالکل بھی نہیں سمجھ آتی. ٹھہرو نا یار تمہیں سمجھانا پینا, ٹوٹل سمجھانا پینا. ٹھہر جاؤ ذرا, میں اگے ایک سٹیپ آ جانے. آپ آگے ایک سٹیپ آ جانے. امام زین العابدین کون نے؟ امام حسین پاک دے بیٹے نے. ساری حسینی نسل ہے نا تو چلی. کربلا دے دو غازی نے, کربلا دے دو غازی. کئی کہتے ہیں بھائی ایک ہی بچے نہیں, وہ حسینی ایک بچے امام زین العابدین. نام امام حسن دے پتر انہوں کا نام ہی حسن ہے. حسن حسنہ اے دو, ایک حسین دا لال ایک حسن دا لال, اے دو لال نے کربلا دے غازی. ایسے ہی رکھنا. تو کئی کہتے ہیں بھائی ایک ہی ہوا حسینی ایک ہی امام زین العابدین. اور برکت کی دی ہے یزید دے 14 پتر ایک دا بھی نام و نشان نہیں. حسین دا ایکو پتر قیامت تک نشان ہی نشان. قیامت تک نشان ہی نام و نشان. کیا نشان ہی نشان ہے. جدھر دیکھو آئے ہے کڈی برکت ہے, کڈی برکت ہے. توجہ ہے تھوڑی. آگے گل کری امام زین العابدین. چلو انہوں نے بارگاہ دی خیر کی پیش ہو جائے گا کیونکہ 18 محرم الحرام نو آپ دا بھی یوم وصال ہے. آپ دا بھی یہ اگر مشکل کشا ایسا کرانا جائے مدینے چ 100 گھر سن. کنے اچھی بولو کنے تمہیں کہاں کہنا کہ تقریر ادھی یاد ہو جائے نا, ساری عمر میں ہی سناتے رہنا. 100 گھر مدینے چ انہاں 100 گھراں چ 2 وقت ایک ہستی جیڑی ہے وہ کھانا پہنچاندی ہے. 2 وقت کا کھانا. میں 100 بندیاں کا نہیں کہہ رہا, میں جمعرات نہیں کہہ رہا, ڈیلی
ਤੇ 100 ਬੰਦੇ नहीं 200 घर विच किन्ने बंदे होने ने तुसीं हिसाब लाओ। ते बहुत बड़ी यादी हुंदी उस वक्त मदीने 100 घर सन। एक नकाबपोश आंदा उन्हां नूं खाना देंदा कोई नाम पुछदा जी तुहाडा नाम की है ते नाराज हो जांदे ने नाम ना पूछो। जो है तुहाडी की कोई नहीं इत्थे WhatsApp ते जब तक ना लगे जब तक पेज ते ना लगे तोड़ा तुहाडा दिता तुहानूं साह नहीं आउंदा है जब तक सुर्खी ना बने अखबार च तुहानूं साह नहीं आउंदा समझो साडा दिता लगा नहीं। उधर उन्होंने कहा ना ना पूछो नकाब पाया है तुर गए। वो एक दिन की होया कि एक ने कहा साडे लिए भी कोई नहीं आया दूजे ने कहा साडे लिए भी कोई नहीं आया तीजे ने कहा साडे लिए भी कोई नहीं आया। वो करते करते गल फैल गई करते करते अच्छा किसी को नहीं पता कि सारे घर च बंदा होता है। एक घर नहीं आया दूजे ने कहा भाई वाह पैकेज लगा सी अज नहीं आया दूजे करते करते उन्होंने पूछा भी ये कदों ये जेड़े ना ये कुछ दिन बाद उन्होंने पूछा कि सारे तय करो कि कदों तो पैकेज खत्म होया है। सब ने कहा कि 18 मुहर्रम हराम पैकेज खत्म होया उन्होंने पता करो केड़ी हस्ती 18 मुहर्रम नूं इथों मदीने तो रुखसत होई पता करन तो पता लगा कि हुसैन दा पुत्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया तो रुखसत होया उन्हें सारे घरां दा ठेका चुके मुश्किल कुशाई घर चेक करो ना तुसी मुश्किल कुशाई नहीं दी हो रही है असि कहने एक घर चलाना बड़ा मुश्किल है तुम्हें क्या दे आजकल अपना काम बड़ा मुश्किल से चल रहा तुहाडे घर मुश्किल चल रहा है तुसी अपने एक घर दे मुश्किल कुशा नहीं ये मुश्किल कुशा है जेडे एट ए टाइम 100 घरां दे मुश्किल कुशा उन्होंने भी खराज की तो पेश हो जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर है। किसका दौर है बोले अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर है। उन्हें आर्डर लाया गवर्नर मदीना नूं कि ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार करके मुल्क शाम में लाया जाए। जो उत्थों की पुलिस ने उन्होंने गिरफ्तार किया गिरफ्तार करके हथकड़ियां लाइया जंजीरां पाइया बेड़ियां पाइया। अब वो गिरफ्तार करके जब ले जा रहे हैं तो मदीने के मज़ाफात में जब शाम हो गई ना खैमे लाए क्योंकि पैदल सफर होते सन खैमे लाए। अच्छा खैमे लाए ना क्यों पता लगा इब्ने शिहाब ज़ुहरी नूं ये मुस्लिम और बुखारी के रावियों में से है। इब्ने शिहाब ज़ुहरी उन्हें पता लगा ना कि अपना अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो तड़फे में मुलाकात करा जो आए खैमे जान लगे तो शुरतिया ने जान दिता नहीं हीले बहाने की नहीं ये है वो है फलान जिवें तुसीं इधर होंदा सिक्योरिटी मसाइल है उत्ते थले वो हीला बहाना लेकिन उन्होंने कर घुर के ना इजाजत ले ली इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं मिलण दी। ते जदों अंदर खैमे दे गए ते जेड़ा सैल सी ना जिथे वो कैद सन सैल सी क्या ते वेख के ना ते सारे पतार रोन लग पे कि हथकड़ियां लगियां ने जंजीरां पाइयां ने ठीक है ना ते रो के तड़प के कहने लगे कि आप जो है खानदान रसूल के चश्मो चराग हैं और आप तो फख्रे आलम की अलामत है। ये आपकी क्या हालत इन्होंने कर रखी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन दा बाल अली दा लाल मुस्कुरा के कहने लगा इब्ने शहाब हथकड़ियां ते जंजीरां इन्हां दा कोई मसला नहीं इन्हां दा कोई मसला नहीं। हथ झटकिया हथकड़ियां गईयां अपने वजूद नूं झटकिया जंजीरां लै के जमीन ते गिर गईयां क्या इन्हां दा मसला नहीं गल है वे असीं रब दे प्यारे रब करदा साडे नाल प्यार ते जे ओ साडी इस हालत ते राजी है असीं भी राजी बरज़ा नहीं तो बेड़ियां का हथकड़ियां का रौला वो समझ आती भी कि नहीं अजे समझ नहीं आई थोड़ी अगे चल के समझ कराने लो जी इतने शाह मेरे के तसली हो गई कि कोई नहीं गल झलक बहाती ना जो टुर गया हूँ सवेरे जो शुरते जेडे ने पुलिस वाले अंदर इमाम पाक नूं लैण गए जो लैण गए तो अंदर की देखते ने कि वह खैमे खाली इमाम पाक है ही नहीं उन्होंने पै गया वक्त क्योंकि आर्डर सी ओदी हुक्मरानी सी अब्दुल मलिक बिन मरवान दी कि इन्हां नूं अरेस्ट करके मुल्क शाम लैके आना लामा साहब मुल्क शाम लैके आना उन्होंने लभ्या मदीने शहर च लभ्या मुसाफिर जो थक हार के तलाशे बिस्यार के बाद उनका जो चीफ था उनका जो चीफ वो मुल्क शाम गया 15-20 दिन की मुसाफत कट के किन्ने दिन दी बोलो बोलो ध्यान है तो कोई नहीं 15-20 दिन की मुसाफत तय करके जो मुल्क शाम गया ना ते अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार जाके हथ बन के खलो गया कहता जी कि मैं माफी चाहना उन्होंने कहा माफी जी तुसीं आर्डर दिता सी कि गिरफ्तार करके लियाना है इमाम ज़ैनुल आबिदीन असीं कीता सानू नहीं पता लगा कि खैमे जो इधर उधर किधर हो गए। उन्हें कहा भी कदों दे इधर उधर होए ने उन्हें दसिया जी इन्नियां रातां हो गईयां फलानी रात
फलानी रात दे गायब ने, जो उन्होंने कहा फलानी रात दे गायब ने, तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने पता की है, कहना कमाल नहीं होगी, तुसी आखो फलानी रात दे गायब ने, उसे रात दा ते शहजादा मेरे दरबार च। पता चला कि ये हुसैन के लाल का एक कदम मदीने में था, दूसरा मुल्क शाम में था। तू शहर पाक की गल करना, तेन उन्होंने लाल की गल मैं दसना, और जिन्होंने बाल की पावर है वो बाबे की पावर का आलम की होना। समझ आती है आपको? बिल्कुल भी नहीं आपको समझ आती। और चलो ए तो चलो है ना, थोड़ा अगे घर लै जाना होरे तो सवाल सीधा हो ही जाए। अगे लै लो कि मौला अली ने मदद नहीं की थी, इमामुल अंबिया ने नहीं की, इन्होंने किसी की लोड़ ही कोई नहीं, तवज्जो नहीं की, क्योंकि उतो भी फैजान आ रहे हैं ना, खजाने उतो भी आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो गया। गल नहीं समझ आ रही? एक बच्चा होता बिल्कुल नो उमरी होती है, बंदा ना रखता बेटा जो चीज चाहिए उन्होंने ओदा लैके देंदा है, उनकी जेब च पैसे पाए ने कभी नहीं, उनके पैसे होण भी तुहाडी जेब च होंदे ने, बाल सांभण नहीं है। जो बाल वड्डा हो जाता है उन्होंने पैसे फलान तो जा जो मर्जी लै, जिथों मर्जी लै, वो होता है कि नहीं जो मर्जी लै जिथों मर्जी लै, उन्होंने फिर अफसर औकात नोबे की लोड़ नहीं होती, क्यों वो आप अब्बा बनया होंदा है, वो आप अब्बा बनया होंदा। तवज्जो नहीं होगी तुहाडी बिल्कुल भी। चलो चलो कि नहीं समझ आती तो ठेका लिया समझाउंदा फ्री विच ही। अगा चलिए अगा चलिए। मैं आगा भी तुहानू दस्सिया ख्वाजा खान खाजा मोइनुद्दीन नवल मिल्लत। अच्छा इंडिया की जो मैं चैलेंज है तुहानू, इंडिया की कोई भी तारीखी किताब चुक लो, तारीख की हिस्ट्री की चुक लो, वो करामत ख्वाजा साहब की मौजूद है। अनाथ सागर के तलाब वाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी जेड़े ने ना, 10वीं 12वीं 13वीं पुश्त विच ने हुसैन पाक दी। तू ते अगली असल की गल कर रहा, मैं तेरे नस्ल की गल पे सुनाना। नस्ल की पावर की बात करता, मैं नस्ल की पावर की बात बता रहा हूँ। उन्होंने मरीद को क्या कि जो पानी नहीं दिता नहीं सुनी करामत, मरीद को क्या जा लोटा रख दी बस वो कोल तलाब के कोल, जी झील है उन्हें को लोटा दो कोई आ जा। हाँ तू बोके शोके नहीं कर रहे, बस कहना लोटे जा जा। हाँ अब मरीद भी किड्डे चगे सन, नक्शबंदी मरीद भी किड्डे चगे, उन्हें कहे बाबा जी किथे तला किथे लोटा, उन्होंने पता सी ये रायविंड का लोटा नहीं खाजे का लोटा है। लोटे लोटे च फर्क है ना, लोटे लोटे च फर्क है। साडे लोटे ना पसंदीदा ने, साडे लोटे ना पसंदीदा लोटा हो गया ना पसंद है, असि अपने लोटे गुसलखाने तक रखे नहीं समझ आ रही तुहानू, असि लोटे गुसलखाने तक रखे ने, लूर लूर लैके नहीं फिरदे, क्योंकि लोटे में देख के सानू भी लोटा ना समझ जाए ये बाबे का लोटा है। अगो वो देखो ना, वो नहीं क्या पूछता हुजूर किथे लोटा किथे चला, उन्हें लोटा सामने रख के क्या जी बेचो की आख्या, बाबा आंदा बेचो, अगो झील ने नहीं आख्या, सानू भी पता तू कोल कह रहा कि बाबे ने वाकई क्या है, झील नूं पता आर्डर किथों चले है, नहीं समझ आती तुहानू। मैं अक्सर औकात बंदा आंदा जी पैसे ते गल कोने क्या, मैं कहा उनको फोन करे, उनको मैनू नहीं यकीन दे रहे थे हैं, वेखो झील नूं यकीन आ गया जे कि बाबे ने किया। खैर मेरा मौजू नहीं है, निकात बड़े ने वो आ गया, वो जो तुरे वो पीछे पीछे जो लोटे वास्ते पानी नहीं सड़ते थे वजू कर लीए, मगर मगर बाबे ने कहा इन्हें तेरा वजू बंद करा, तू नहा बंद करवा, 10,000 बंदा नहा तक लोटा सी, बाबे ने वजू बंद करा, बाबे ने नहा ही बंद करा छड्या। समझ आ रही कि नहीं आ रही तुहानू? बाबे तो शायद ही कोई नहीं, तेनों लोटे का फिर ना गेड़ा एक तेन पता लग जाएगा। गल है वे कि वो जनाब की होया कि वो बेचा वो पीछे, अच्छा वो जो सारे मगर माफ कर दे सी, एक लोटा नहीं जिन्हें मर्जी लोटे ले लो, एक वजू नहीं जिन्हें मर्जी वजू कर लो, वापस साडे बोला कि तुम एक लोटा नहीं सी देंदे, असि भी हुण एक लोटा ही लिया, लोटा ही लिया। खैर गल छोड़ो समझी जाओ आपे। वो खैर वो की होया कि बाबे होरां ने फिर उन्होंने कहा जी असि तो जलील हो जाएंगे, 10,000 बंदा इशनान वास्ते खलोता है, तो उन्होंने जाके उंडेल दे विच उंडेलिया, फिर तलाब भर गया। वो 10,000 बंदा जो उत्थे खलोता सी ना, ये खाजे की यह करामत देख के नबी का कलमा पढ़ बैठा।
خواجہ صاحب نے کہا یہ تشریف رکھیے کلمہ پڑھیے یہ وہ کلمہ پڑھائے ہیں پڑھیے نہ تشریف رکھائیے نہ کہہ جی آئیے آئیے ہے نا ایسا کام رکھایا آئیے تشریف نہیں آئی پھر جڑے آئے مڑ کے گئے کوئی نہیں ہوں میں نے ایک گل دسو میں جی تمہیں گل دسی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جڑے نے نا ایک حسینی نے یہ حسینی ہے اور وہ تو حسین ہے جب حسینی کی پاور کا عالم یہ ہے تو حسین کی پاور کا عالم کیا ہوگا حسینی وہ جسے حسین سے نسبت ہو جسے حسین سے نسبت ہو اور جسے نسبت ہے اس کی یہ پاور ہے اور جس سے نسبت ہے توجہ ہے تجھ کو جی بجایا کیوں نہیں ہے بھائی جان اے آئے سن اسلام پھیلان لئی حسین پاک کربو بلا جائے سن اسلام بچان لئی خواجہ صاحب نے اسی اسلام کو پھیلایا جس کو ان کے نانا نے بچایا اور جب دین پھیلانا ہو تو کرامت دکھاتے ہیں جب دین بچانا ہو تو استقامت دکھاتے ہیں حسین پاک نے کرامت نہیں اٹھائی کربو بلاج کیا دکھائی استقامت اور حدیث پاک پر نبی کا فرمان سچا سچا کہ استقامت فوق الکرامت استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا کہ پانی کی ضرورت سی ادھر نا ساگر لوٹے جا سکتا ہے تو ادھر فرات قدمہ نہیں آ سکتا بولو یار بول دے کیوں نہیں تسی آ رہی ہے سمجھ اجے بھی سمجھ نہیں تھوڑا ہو رکے رہ جانا تمہوں سمجھا کے چھٹا گے انشاءاللہ ہاں یہ تو حسینی دی گل سنی جی نا ہوں حسنی حسینی دی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہزادہ رسول 11ویں 12ویں 13ویں پشتے کا شہزادہ پاور کا یہ عالم ہے فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں وہ مجھے دستگیری کے لیے بلائے تو میں مغرب جو بیٹھ کے دستگیری کراں گا اور 12ویں پوچھتا سراغت بیان تھا مشرق جو ہے مرید میں ہوں مغرب جو ہے منو مدد لی پوارے تو میں دستگیری کراں گا کیونکہ میں پیرانے پیر دستگیر ہاں تو جب حسین پاک حسن پاک دے بالاں 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 پاور ہے تے فاطمہ دے لال دی پاور یہ اصل میں معاملہ ہی صبر رضا کا تھا کمرہ امتحان چ نقل لانی نہیں سی کیونکہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی حق و باطل کی جنگ تھی پاک اور ناپاک کی جنگ تھی ہاں یہ دیکھیں نا کہ امام علی مقام ساری رات آپ کو پتا ہے کون سی آیت کا وظیفہ کرتے رہے ساری رات جس کو میں نے سرنامہ خطاب بنایا چوتھے پاری کی آیت ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ پاک کبھی بھی مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑتا جس حال میں وہ ہوتے ہیں جب تک کہ پاک علیحدہ نہ کر دے ناپاک علیحدہ نہ کر دے امام حسین پاک ساری رات یہ تلاوت کرتے رہے اور مدد مذہبی کا دساں جے مدد آ بھی جاندی نہیں کر بھی رہندے تین ہو رہا پانا سی یہ اگے یزید نو اپنا پیو منگدے نے کبھی امیر المومنین کبھی رحمت اللہ علیہ کبھی رضی اللہ عنہ اگے پیو منگدے نے تے جدوں ہزیمت اٹھا جاندے حسین پاک مدد آ جاندی مدد انہیں کہتے ہیں کتنا ظلم کیا ہے وہ واقعہ کربلا تو پہلی فاصلے جنم ہو جاتا یزید اینا بہتا رونا پانا سی نہیں سمجھ آ رہی اے رب چاہتا سی اے نبی دا قربہ شہید ہوئے امام پاک بھی شہید ہون بھتیجے بھی شہید ہون بھانجے بھی شہید ہون اے سارا قربہ شہید ہوئے جو ہے اے صبر و رضا سی کی سی او بولو یار کی سی اے کوئی مدد نہیں کرتا رب نہیں سی کر سکتا نہیں سمجھ آ رہی جن حضور نے دعا مانگ کے کیا یا اللہ میں پیار کرنا تو ہی کر تو کردا نا رب پیار کردا فرشتیاں دی برمار پتہ لگا ہوندا ہے پیار پر نہیں نا میں تانوں اگے دسیا ہے ایک کمرہ امتحان سی صبر و رضا سی پاک تے ناپاک نو کی کرنا سی اور کو کہے کیویں پتہ لگے گا جی پاک کون تھا ناپاک کون تھا میں کہے دی بھی لمبی چوڑی تقریر دی لوڑ کوئی نہیں
ایک پاسے حسینی نے ایک پاسے یزیدی نے نکھیڑ کرنے کی لوڑ نہیں کی رب کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اسی نبی دی آل نو پاک ہی نہیں کیتا انج پاک کیتا جنہیں پاک کرن دا حق ہے ویطہرکم تطہیرا جنہیں پاک کرن دا حق ہے جنہیں پاک کرن دا یہ کون کہہ رہے جنہیں آپ حق ہے اللہ اکبر تے اے دے کو دسن دی لوڑ ہے تے پھر پاک دے مقابلے وچ کیڑا آیا ناپاک ہے تے رب کہندا ہے کہ مومنوں نے ساتھ میں چھڑے ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ناپاک وکھرے نہ کر رہے ہیں پاک وکھرے نہ کر رہے ہیں اے کھیڑ کرنا سی کربو بلا دے وچ ہے پاک کہڑے نے تے ناپاک توجہ تہاڈی ہے کہ نہیں ہے اے صبر و رضا سی تے گل ہی کوئی نہیں سی نہیں تا ایک گل سنو تانوں پھر پتہ لگے گا گل ہی کوئی نہیں سی سیدنا فاروق اعظم سبحان اللہ جی جب اسلام نے نعرے ارشاد بجن لا پہ تانوں تو سبحان اللہ کی جا رہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جنہاں نے اسلام دی مبارکہ لبی ہیں یہ گل اسی اسلام قبول کر کے مبارکہ ہور شاواں دی لینا منڈے دی مبارک گڈی دی مبارک گھر دی مبارک عمر او جنوں اسلام لے دے اسلام دی مبارک لبی ہے خیر مبارک توجہ ہے سیدنا فاروق اعظم نے اچھا جدو عمر بن عاص گئے وہ دریائے نیل دا واقعہ تو یاد ہونا تاریخ دا کہ وہ سک جاتا سی تے کی کرتے ہوندے سن انہیں جناب کواری کڑی اتنے جا کے دفناونی پھر انہیں چلنا وہ کڑی نو جا رہے ہیں کشیزاں نو عمر بن عاص گورنر دے جڑے مصر دے انہیں جدو ویکھیا انہیں کہا ہے کہ انہیں کہا جی رک گیا ہے یہ چلتا تاں ہے کہ اسی ایک دوشیزہ کواری اتنے جا کے سٹاں گے دباں گے تو پھر انہیں چلنا ہے انہیں کہا نا انہیں کام نہیں چلے گا یہ ادوں دیا گلاں نے ہن اسلام آ گیا ہے ہن اسلام آ گیا ہے اور عمر بن عاص نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم کو کہ اتنے یہ کام ہو رہا ہے آپ نے دو خط لکھے ایک عمر بن عاص نے لکھا فاروق اعظم نے ایک دریائے نیل خط بنام دریائے نیل خط بنام دریائے نیل جہاں خلاصہ تمہیں دسن لگا تحریر پتہ کی نہیں اس خط فاروق اعظم نے مراد مصطفیٰ نے تمہادے مرتضیٰ نے تحریر لکھی دریان ڈائریکٹ کی تحریر لکھی کیا کہ جے تو اپنی مرضی نہ چلنا ہے تے نہ چل جے اپنی مرضی نہ چلنا ہے تے نہ چل جے اللہ کی مرضی نہ چلنا ہے تے عمر تینوں حکم دیندا ہے چل ادھر چل جا پڑے تو چل پیا جاؤ تے لگتے لگیندے پوری دنیا چ پوچھو ادوں نہ چلے اج تک رکیا کیوں فاروق اعظم نے چلایا ہے گل سن لئی فقیر دی سنو سیدنا فاروق اعظم نے غلام مصطفیٰ اور جس کے غلاموں کی یہ شان ہے اس کے نواسوں کی شان کا عالم کیا ہوگا وہ اگر غلام کا حکم دریائے نیل مان سکتا ہے تو امام کا حکم دریائے فرات کیوں مان سکتا ہے مثالیں بھری پڑی ہیں لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو قتل باتوں میں نہ آیا کرے نہیں کرنا جی پیچھے کی گل ہی نہیں یہ ہوتی ہے جن لگا پیچھے ہی ٹائٹ ہے وہ آپ ہی حرکت نہیں آئے کیوں صبر و رضا پورا پیکج سی جدو حضور نو پتہ لگا کہ شہید ہو جانا ہے تے شیشی آئی ساری بخاری شریف کی روایتاں نے میں سلمان کو دیتی لال ہو جائے کربو بلا دی مٹی سنیا جنا تو سمجھنا میرا بیٹا شہید ہو گیا میں ایک دعا ہاں یا اللہ مٹی تے آ ہی گئی ہے بس یا تے واپس رہ جائے یا مٹی تے رنگ وغیرہ کفیت ختم کر مینوں نواسا بڑا پیار ہے نا ایک کوئی دعا منگی کہ اللہم اعط الحسین صبرا یا اللہ میرے حسین نو تو صبر نہیں ہائے 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 اس وقت کیا نہیں صبر نہیں اور یہی بات ہے کہ جو امام کے خطبے تھے کربلا میں اس میں ایک جملہ سونے کے پانی سے بھی لکھو ہیروں میں بھی تولو تو پھر بھی کم ہے وہ جملہ پتہ کیا تھا فرمایا میں نے ساری عزتیں اکٹھی کر لی اور ساری ذلتیں دور کر دی عزتیں ساری اکٹھی کر لی
اور ذلت ساری دور کر دی. تو بھائی جان اس کام کو سمجھو ہے کہ صبر و رضا تھا اس کا تھا, اور بھی اس میں بڑی حکمتیں تھیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے مقام اور رتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.